بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقہ البیوع درس نمبر 21 عنوان نمبر 36 التکییف الفقہی لاتفاقیۃ البیع۔ بیع کی اتفاقیہ کی فقہی تکییف۔ گزشتہ درس میں ہم نے جو مروجہ قوانین میں بیع کے دو صورتیں رائج ہے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بیع ایجاب اور قبول فی الحال ہو جاتا ہے اور بیع حال میں مکمل اور پوری ہو جاتی ہے، تو اس میں بیع کے عام احکام جو بیع کے ہے اسی پر مرتب ہوتے ہیں۔ بیع کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ عقد سے پہلے اتفاقیہ اور ایگریمنٹ ہوتا ہے اور مستقبل کی کسی تاریخ کا ایگریمنٹ کہ اس میں بیع ہوگی، یا چند شرائط کا ایگریمنٹ کہ ان شرائط کے تحقق کے بعد بیع ہوگی۔ جب وہ تاریخ آتی ہے یا وہ شرائط متحقق ہوتی ہیں تو اس کے بعد خودکار طریقے سے آٹومیٹکلی بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو دوسری صورت ہے جو مروجہ قوانین میں بیع کی، تو اس کی فقہی تکییف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ التَّكْيِيفَ الْفِقْهِيَ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ مِنْ قَانُونِ بَيْعِ الْمَالِ حَسْبَ التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي احتمالان، کہ بیع مال کے قانون کی اس مادے کی جو ہم نے تفسیر بیان کی، اس کی فقہی تکییف میں دو احتمال ہیں۔ یعنی یہ دوسری صورت جب پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے کسی مستقبل کی تاریخ کی، یا چند شرائط کے تحقق کے بعد بیع کے وقوع کا اتفاقی اور ایگریمنٹ ہو جائے، اور ان شرائط کے بعد یا اس تاریخ میں خود بخود بیع منعقد ہو جائے، تو فقہی لحاظ سے اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ انہ بیع مضاف الی المستقبل، کہ یہ بیع مضاف الی المستقبل ہے۔ وجہ لأن اتفاقیۃ البیع تنقلب بیعا بصفۃ تلقائیۃ عند التاریخ المحدد او عند وجود الشرائط الموقوف علیہ نقل ملک المبیع۔ اس لیے کہ یہ جو بیع کا اتفاقیہ اور ایگریمنٹ ہے یہ خود بخود بیع بن جاتی ہے معینہ تاریخ پر، یا جن شرائط پر مبیع کی ملکیت کا نقل موقوف ہے ان شرائط کے وجود کے وقت یہ خود بخود بیع میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیع مضاف الی المستقبل ہے۔ ولا يحتاج الى ایجاب وقبول جدید، اور چونکہ ایجاب جدید اور قبول جدید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو فإنه بیع مضاف الی المستقبل، لہذا یہ بیع مضاف الی المستقبل ہے، او بیع معلق علی شرط، یا بیع معلق علی شرط، بیع معلق یا بیع مضاف الی المستقبل ہے۔ وسيأتي في هذا الكتاب أن البيع في الشريعة الإسلامية لا يقبل الإضافة ولا التعليق فهو بيع باطل، اور اسی کتاب میں آگے آ جائے گا انشاءاللہ کہ شریعت اسلامی میں بیع وہ نہ اضافت کو قبول کرتا ہے اور نہ تعلیق کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں یہ جو مروجہ قوانین میں بیع کی جو صورت رائج ہے شرعی لحاظ سے یہ بیع باطل ہے۔ وَلَوْ قُلْنَا بِأَنَّ الْبَيْعَ وَإِنْ وَقَعَ بَاطِلًا، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اگرچہ یہ بیع جب اتفاقیہ اور ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس وقت تو بیع باطل ہے، لیکن بعد میں تعاطی کے طریق سے تسلیم اور تسلم کے وقت جب بائع مال سپرد کر دے اور مشتری اس کے اوپر قبضہ کر لے، تو تسلیم اور تسلم کے وقت تعاطی کی طریق سے بیع تمام اور منعقد ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے، لیکن اس طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعاطی کی باس میں یہ گزر چکا ہے کہ بیع تعاطی وہ بیع باطل یا بیع فاسد پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ بیع
باطل یا بیع فاسد اگر ہو جائے تو بیع تعاطی اس وقت جائز ہوگا جب بیع باطل اور بیع فاسد کو چھوڑ دیا جائے، اس کے چھوڑے بغیر بیع تعاطی جائز نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ہم تعاطی پر بھی محمول نہیں کر سکتے۔ چنانچہ فرماتے وَلَوْ قُلْنَا بِأَنَّ الْبَيْعَ وَإِنْ وَقَعَ بَاطِلًا، اگر ہم یہ کہتے کہ بیع اگرچہ باطل طریقے سے واقع ہوئی وَلَكِنَّهُ يَتِمُّ بِطَرِيقِ الطَّاعَةِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ، لیکن تعاطی کی طریق پر تسلیم اور تسلم کے وقت بیع تمام ہو جائے گی، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا، تو یہ صورت بھی درست نہیں ہو سکتی۔ لما قدمنا في مبحث التعاطي أن التعاطي إن كان مبنيا على بيع باطل أو فاسد فإنه لا يجوز بدون متاركة البيع الباطل والفاسد، اس لیے کہ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں تعاطی کے بحث میں کہ اگر تعاطی کا بنا باطل یا فاسد بیع پر ہو تو بیع باطل اور بیع فاسد کو چھوڑے بغیر بیع تعاطی جائز نہیں ہوتی۔ تو یہ تو پہلی صورت تھی یہ ایگریمنٹ ٹو سیل کا، کہ بیع کا جو ایگریمنٹ اور اتفاقیہ ہوتا ہے کہ اس کو بیع پر محمول کیا جائے، اگر اس کو بیع پر محمول کر دیا جائے تو پھر شریعت کی نگاہ میں یہ جائز نہیں ہوگی، اس لیے یا تو یہ بیع مضاف الی المستقبل ہے یا بیع معلق ہے، اور بیع مضاف الی المستقبل اور بیع معلق یہ جائز نہیں ہے۔ والاحتمال الثانی، شرعی لحاظ سے اس کے اندر جو دوسرا احتمال ہے وہ یہ ہے کہ ان اتفاقیت البیع لیس بیعا مضافا او معلقا، کہ یہ جو بیع کا ایگریمنٹ اور اتفاقیہ ہے یہ نہ بیع مضاف ہے اور نہ بیع معلق ہے، بل هو وعد من الجانبین لانجاز بیع فی المستقبل، بلکہ یہ جانبین سے وعدہ ہے مستقبل میں بیع کے پورا کرنے کا، مستقبل میں انجاز بیع کا وعدہ کرنا ہے جانبین سے۔ وبعبارت اخرى، بالفاظ دیگر، فإن الوعد من الجانبین لا ينشأ به دین على احدهما، کہ یہاں پر جو جانبین سے وعدہ ہوا ہے یا ایگریمنٹ ہوئی ہے تو اس ایگریمنٹ کی وجہ سے کسی ایک کے اوپر دین پیدا نہیں ہوا۔ عام طور پر بیع میں کیا ہو جاتا ہے، جب بیع ہو جاتی عقد ہو جاتا ہے تو بائع کے ذمے مبیع دین ہو جاتا ہے اور مشتری کے ذمے ثمن دین، لیکن یہاں پر یہ اس وعدے کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی دین نہیں آیا، کوئی قرض نہیں آیا، بل وہ التزام تبادلی، بلکہ یہ باہمی ایک دوسرے کے اوپر یعنی التزام ہے کہ ایک پارٹی بھی اپنے اوپر ایک چیز لازم کرتی ہے اور دوسری پارٹی بھی اپنے اوپر دوسری چیز لازم کرتی ہے، التزام کا تبادلہ ہے۔ ثم یتم البیع عند التسلیم والتسلم، اور جب پھر سپردگی ہوگی اور قبضہ ہوگا، قبول اور تسلیم کے وقت بیع تمام ہوگا، اما بایجاب وقبول من جدید او بالتعاطی، یا تو ایجاب جدید او قبول جدید کے ساتھ یا بیع تعاطی کے ساتھ۔ بہرحال یہ دوسرا احتمال تھا اس کے اندر، تو اس دوسرے احتمال کا خلاصہ یہ ہو گیا شرعی لحاظ سے جو اتفاقیت البیع ہے وہ نہ بیع مضاف ہے اور نہ بیع معلق ہے، بلکہ وہ جانبین سے انجاز بیع کا وعدہ ہے مستقبل میں، لہذا گویا کہ جب ایگریمنٹ اور اتفاقیہ ہوتا ہے تو اس وقت جانبین صرف اپنے اوپر آپس میں التزام کر لیتے ہیں مستقبل کی تاریخ میں بیع کا، اور جب وہ تاریخ آئے گی یا شرط آئے گی تو ایجابی جدید اور قبولی جدید یا تعاطی کے ذریعے سے بیع منعقد ہوگی تسلیم اور تسلم کے وقت۔ اب حضرت لکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں احتمال ہیں، ان دونوں احتمال کے کچھ نکات ایسے ہیں جو تائید میں ہوتی ہیں، یعنی بعض نکات سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اتفاقیہ کی حیثیت وہ بیع کی ہے، اور بعض نکات سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس اتفاقیہ اور ایگریمنٹ کی حیثیت وہ بیع اور عقد کی نہیں ہے بلکہ وہ محض باہمی وعدے کا ہے۔ چنانچہ فرماتے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذَيْنِ الْاحْتِمَالَيْنِ مُؤَيِّدَاتٍ أَمَّا الْاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فَيُؤَيِّدُهُ أُمُورٌ آتِيَةٌ، جہاں تک کہ پہلا احتمال ہے تو حسب ذیل امور اس کی تائید میں ہیں، چند امور کا ذکر ہے۔ پہلا امر نمبر 1 کہ ان اتفاقیت البیع تسمى عقدا وليس وعدا او موعدا فقط، ایک جو
تائیدی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اتفاقیت البیع کو عقد کا نام دیا جاتا ہے مروجہ قانون میں، اس کو عقد کا نام دیا جاتا ہے، وعدے اور معاہدہ کا نام نہیں دیا جاتا۔ جب اس کو عقد کا نام دیا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہے یہ ایک معاملہ ہے اور بیع ہے، محض وعدہ نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے وقد قد صرح القانون ان اتفاقیت البیع ينقلب بیعا عند وجود الشرط ولا يحتاج الى ایجاب وقبول من جدید۔ دوسرا نقطہ جو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ اتفاقیہ یہ بیع ہے، تو اس لیے کہ قانون نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جب شرط وجود میں آتا ہے یا جب وہ تاریخ آئے گی تو یہ اتفاقیہ خود بخود بیع بن جاتا ہے، اور ایجابی جدید اور قبولی جدید کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسی طرح تعاطی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوگی کہ اتفاقیہ یہ بیع ہے۔ تیسرا نقطہ تعتبر اتفاقیت البیع ملزمۃ للجانبین، کہ بیع کا جو اتفاقیہ ہے یہ جانبین کو لازم کرنے والا ہوتا ہے، حالانکہ وعدے کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ عام حالات میں قضاءً لازم نہیں ہوتا، مع ان الاصل فی الوعود انها لا تكون لازمۃ فی القضاء۔ تو اس کا لازم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اتفاقیہ یہ بیع ہے۔ اما الاحتمال الثانی انہ وعد من الجانبین، یہ تو پہلا احتمال تھا کہ اتفاقیہ کی حیثیت بیع کی ہے۔ دوسرا احتمال کہ اس اتفاقیہ اور ایگریمنٹ کی حیثیت وہ وعدے کی ہے جانبین سے، تو اس احتمال کی فیتأید بما یأتی، حسب ذیل نکات سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے۔ نمبر ایک، پہلا نقطہ جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اتفاقیہ کی حیثیت صرف وعدے کی ہے، قد صرحت المادہ، یعنی انتقال الاملاک کے قانون کے مادہ نمبر 56 یہ ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 عیسوی، انگریزی کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے کہ ان عقد البیع فی مملوک غیر منقول عقد بأن بیع ذلك المملوک سوف يتم حسب الشروط المتفق علیہ بین الطرفین وإن هذا العقد لا ينشئ بذاته حقا في ذلك المملوک او رہنا علیہ، کہ غیر منقول چیز میں یعنی جائیداد وغیرہ میں عقد بیع اس عقد کا نام ہے کہ اس مملوک کا عقد طرفین کے درمیان جن شروط پر اتفاق ہوا ہے ان شروط کے مطابق سوف یتم، وہ مستقبل میں پوری ہوگی بیع، اور یہ عقد بذاتی ہی اس مملوک کے اندر کوئی حق بھی پیدا نہیں کرتا اور رہنن علی، اور نہ کوئی ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں پر سوف یتم یعنی یہ پوری ہوگی بے اس مملوک کے اندر، یعنی غیر منقول جائیداد کے اندر اتفاقیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ بیع پوری ہوگی۔ تو فرماتے ہیں ھذا یدل علی ان اتفاقیۃ البیع وان سمی عقدا، کہ ایگریمنٹ کو اگرچہ عقد کہا جاتا ہے ولکنہ لا ينقل ملکا ولا حقا فی مبیع ولا یسمى، لیکن اس کی وجہ سے نہ ملکیت منتقل ہوتا ہے نہ مبیع کے اندر حق منتقل ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بیع نہیں کہا جا سکتا۔ وإنما هو اتفاق الطرفین على انشاء بیع فی المستقبل كما يدل علیہ لفظ سوف یتم، بلکہ یہ صرف طرفین کا اتفاق ہوتا ہے مستقبل کی تاریخ میں انشاء بیع پر، جس طرح کہ اس کے اوپر سوف یتم کا لفظ کہ عن قریب مستقبل میں بیع تمام ہوگی، یہ الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ حال میں بیع منعقد نہیں ہوگی، مستقبل میں بیع منعقد اور تام ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس کی حیثیت محض وعدے کی ہے۔ دوسرا نقطہ تفصیل طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذا تخلف احد الطرفین من انجاز البیع بعد توقیته على اتفاقیۃ البیع فالقانون یمنعه احد الحقین، کہ جب پارٹیوں میں سے کوئی ایک پارٹی وہ مکر جائے بیع کو پورا کرنے سے ایگریمنٹ پر دستخط کرنے کے بعد، تو قانون وہاں پر کیا کرتی ہے؟ دو حقوں میں سے ایک حق دیتی ہے۔ ایک حق یہ اما ان یطالب الطرف الآخر بالتنفیذ العینی للبیع،
یا تو یہ ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی اس بات کا مطالبہ کر لے، یعنی اس کو اس بات کے مطالبے کا حق دیتی ہے کہ بے کو کی تنفیذ عینی، فی الحال بے کو نافذ کر دیا جائے، اسپیسیفک پرفارمنس. وَإِمَّا يُطَالِبُهُ بِالتَّعْوِيضِ عَنِ الضَّرَرِ الَّذِي لَحِقَهُ بِسَبَبِ تَخَلُّفِ الْآخَرِ، اور یا یہ کہ دوسری پارٹی اس بات کا مطالبہ کر لے کہ دوسرے کے مکرنے اور تخلف کی وجہ سے اس کو جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا وہ عوض ادا کر لے، ڈیمیج. اب حضرت نے اس کی مثال دی ہے کہ فَمَثَلًا اتَّفَقَ زَيْدٌ مَعَ عَمْرٍ. اب یہ تو ہو گیا یعنی مروجہ قانون. اتفاقیہ کی صورت میں کوئی ایک پارٹی مکر جائے تو دوسری پارٹی کو دو اختیارات دیتی ہے. ایک اختیار یہ دیتی ہے کہ وہ تنفیذی عینی کا مطالبہ کر لے کہ بے کو نافذ کرنے کا مطالبہ کر لے، یا یہ کہ اس کو جو نقصان اور ضرر ہوا ہے اس ضرر کی بھرپائی کا مطالبہ کر لے. مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اتفق زید مع عمرو بموجب اتفاقیۃ البیع انه سينقل اليه طن من القمح بثمن معین في تاریخ اول من شہر ینائر، کہ مثلا زید اور عمر کا اس بات پر اتفاق ہوا بے کی اتفاقیہ کی وجہ سے کہ زید کیا کرے گا، عمر کو 1 ٹن گندم دے گا. مثلا اس نے کہا کہ جنوری کے 1 تاریخ کو وہ اس کو 1 ٹن گندم دے گا، اور وَيَدْفَعُ عَمْرٌ الثَّمَنَ فِي ذَلِكَ التَّارِيخ، اور اسی تاریخ کو عمر قیمت ادا کرے گا. اب جب وہ تاریخ آ گئی تو وَلَمَّا جَاءَ ذَلِكَ التَّارِيخ وَفَّرَ زَيْدٌ طَنًّا مِنَ الْقَمْحِ لِيُسَلِّمَ إِلَىٰ عَمْرٍ، تو اس نے تو ادا کر دیے، زید نے 1 ٹن گندم دے دیے، پورے کر دیے تاکہ وہ عمر کو سپرد کر دے. لیکن وَطَلَبَ مِنْهُ تَسَلُّمَهُ وَدَفْعَ ثَمَنِهِ، اس نے عمر سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ گندم کو قبول کرے اور قیمت ادا کرے. وَلَكِنَّ عَمْرًا امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ الْقَمْحِ، لیکن عمر نے گیہوں قبول کرنے سے انکار کر لیا، ودفع ثمن، اور ثمن دینے سے. ایک صورت یہ ہے. یا دوسری صورت او عرض عمرو الثمن علی زید، یا یہ کہ اس تاریخ کو، معینہ تاریخ کو عمر نے قیمت زید کے اوپر پیش کر دی، وامتنع زید من تسلیم القمح المبیع، لیکن زید نے گندم سپردگی سے انکار کر لیا. تو فلو رفع الامر الى القضاء فان القاضی عنده خياران. اب اگر کورٹ میں قاضی کے پاس فیصلہ جائے گا تو قاضی کے پاس 2 ہی اختیار ہوں گے، یعنی بین الاقوامی اور رائج قوانین میں قاضی کے پاس 2 اختیار ہوتے ہیں. الخيار الاول، پہلا خیار لحمایت الطرف المتضرر بتخلف الاخر، کہ جس پارٹی کا نقصان ہوا ہے اس کی حمایت، یعنی جس پارٹی کا دوسرے کے مکرنے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو اس پارٹی کی حمایت کی وجہ سے پہلے اختیار قاضی کو یہ ہے کہ ان یأمر القاضی المتخلف بدفع التعویض عن الضرر الذي اصاب الطرف الاخر بسبب تخلفه، کہ مکرنے والے پارٹی کو قاضی حکم دے کہ وہ عوض ادا کر لے اس ضرر کا جو ضرر دوسری پارٹی کو اس کے مکرنے کی وجہ سے پہنچی ہے، اس ضرر کا یہ کیا کر لے، عوض ادا کر لے. چنانچہ قانون بیع مال کے مادہ نمبر 57 میں یہ آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اذا قصر او ابى البائع بغیر حق ان يسلم البضاعة الى المشتري فان المشتري يحق له ان يتقاضى البائع في المحكمة بدفع التعويض عن عدم التسلیم، کہ اگر بائع نے کوتاہی کی یا ناحق دینے سے انکار کر لیا، سامان حوالے کرنے سے انکار کر لیا مشتری کی طرف، تو مشتری کو یہ حق ہے کہ وہ بائع سے کورٹ میں، عدالت میں مطالبہ کر لے کہ عدم تسلیم کا عوض اس کو ادا کر لے. اب یہ جو تعویض ہوتا ہے، جو عوض ادا کرنا ہوتا ہے، وہ التعویض عن الضرر فی القوانین علی قسمین، تو قوانین میں ضرر کا جو عوض ہوتا ہے وہ 2 قسم پر ہوتا ہے. الاول ما یسمى التعویض المقدر، ایک تو تعویض مقدر ہے، اور دوسرا جو ہے التعویض الفعلی یا التعویض
غیر المقدر. تعویض مقدر اس کو کہا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیاں، دونوں عاقدین عقد میں کسی معین مقدار پر متفق ہو جائے کہ اگر کوئی بھی اتفاقیہ اور ایگریمنٹ سے مکر جائے گا، انکار کرے گا تو اتنا ادا کرے گا. یا یہ ہے کہ قانون تعین کر دے ایک ثمن کا کہ اتنا عوض ہوگا، یعنی حکومتی قانون، سرکاری قانون تعین کر دے یا عاقدین آپس میں اتفاق کر لے تو اس کو کہتے ہیں التعویض المقدر. فرماتے والمراد منه ان العاقدان يتفقان في العقد على مبلغ معين يدفعه الطرف المتخلف الى الطرف المتضرر نظير الاخلال بمقتضيات العقد او يعين قانون مبلغا معلوما للتعويض. والقسم الثاني، اب دوسرا قسم کون سا ہے؟ ما يسمى التعويض غير المقدر او التعويض عن الضرر الفعلي. والمراد منه ان الطرف المتخلف عن انجاز البيع يتحمل الضرر المالي الذي اصابه فعلا. ضرری فعلی سے تعویض کا مقصد یہ ہے اور اس کا مراد یہ ہے کہ مکرنے والی پارٹی جو بے کے پورا کرنے سے مکر گئی ہے، وہ بالفعل دوسری پارٹی کو جو اس نے نقصان پہنچایا ہے اس نقصان کو برداشت کر دے. تو اس کو کہا جاتا ہے التعویض عن الضرر الفعلی. فرماتے ہیں وقد ذکر فی قانون بیع المال الانگلیزی انه يحاسب على اساس الفرق بین الثمن المتفق علیہ وبین القیمة السوقیہ لذلك المبیع. بیع مال کے انگریزی قانون میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ ضرری فعلی کا جو حساب لگایا جائے گا، تو حساب کس بنیاد پر لگایا جائے گا؟ طے شدہ اور متفق علیہ ثمن اور بازاری قیمت کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کی بنیاد پر حساب لگایا جائے گا. اب فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ التَّخَلُّفُ مِنَ الْمُشْتَرِي، اب اگر تخلف اور مکرنا، انکار کرنا مشتری کی طرف سے ہو، بحیث امتنع عن دفع الثمن، مشتری نے قیمت دینے سے انکار کر لیا، وقبول البضاعة فی التاریخ المحدد، اور معینہ تاریخ کو سامان قبول کرنے سے، وکانت القیمت السوقیہ فی ذلك التاریخ اقل من الثمن المتفق علیہ فی الاتفاقیہ، اور جس ثمن پر اتفاق ہوا ہے دونوں کا، تو اس تاریخ میں اس مبیع کا بازاری قیمت اور مارکیٹ ریٹ وہ متفق علیہ ثمن سے کم ہے. اب اگر ظاہر سی بات ہے مشتری نہیں لے گا تو بائع اگر بیچے گا تو اس کی قیمت کم ہے، بائع کا نقصان ہے. فالفرق بینہما هو مقدار الضرر الفعلی الذی اصاب البائع، تو ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے، جو ضرری فعلی کا مقدار وہی ہے جو یہاں پر بائع کو پہنچا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ اس دونوں کا کسی چیز کی خریداری بیچنے پر اتفاق ہوا ہے، خریدنے اور بیچنے پر 1000 کا، اور بعد میں مشتری نے انکار کر لیا. جب تو تاریخ آ گئی، اس تاریخ کو اس چیز کی قیمت 800 ہے، تو اب گویا کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق یہاں پر اس کو فعلاً جو نقصان پہنچا ہے تو وہ ہے 200 روپے کا، لہٰذا یہ 200 روپے ادا کرے گا. تو فیلزم المشتری بدفع هذا الفرق الى البائع، تو اس فرق مشتری اس بات کا پابند ہوگا کہ یہ فرق بائع کو دے دے. وان كان المتخلف هو البائع، اور اگر مکرنے والی پارٹی وہ بائع ہو، بانه امتنع عن تسلیم المبیع فی التاریخ المحدد، کہ اس نے معین تاریخ میں مبیع کی تسلیم سے انکار کر لیا ہو، وكانت القیمة السوقیہ للمبیع فی ذلك التاریخ اکثر من الثمن المتفق علیہ، اور مارکیٹ ریٹ مبیع کی اس تاریخ میں متفق علیہ ثمن سے زیادہ ہو، تو فإن الفرق بینہما هو الضرر الفعلی الذی اصاب المشتری، تو یہاں پر جو فرق ہے تو وہ وہی ضرر ہے جو مشتری کو پہنچا ہے. یعنی مشتری کو یہاں پہ بائع نے انکار کر دیا. اب اگر مشتری دوسری جگہ سے خریدے گا تو مشتری کو وہ چیز مہنگی پڑے گی 200. یعنی وہی مثال ہے، دونوں نے 1000 روپے کی کوئی چیز خریدے ہیں اور پھر وہ چیز
اس تاریخ کو 1200 کی ہو گئی، بائع مکر گیا تو مشتری کا 200 روپے نقصان، تو فیلزم البائع بدفع هذا الفرق للمشتری، تو بائع کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ وہ اس ثمن کو دے دے۔ تو یہ ایک اختیار ہے جو قاضی کو اختیار ہے کہ وہ، اب یہ جو دوسرا اختیار ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز کل تفصیل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا